اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اس سے پہلے میں عمر ایوب خان صاحب سے گزارش کروں گا. عمر ایوب خان صاحب آپ تشریف لے آئیں آگے اپنی نشست پر. فیصل صاحب آپ تشریف رکھیں میرے رائٹ پہ تاکہ ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. میں آج کے اس پروگرام کا تاسیس کا آغاز کریں. مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ میاں ندیم صاحب آپ تمام دوستوں کو بٹھائیں. آپ تمام دوست تشریف رکھیں جی. جوتا صاحب تشریف رکھیں. آپ تمام عمر ایوب صاحب کے ہاتھ میں ڈالیں. تمام دوست تشریف رکھیں جی. تمام دوست تشریف رکھیں تاکہ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس پارٹی کا قیام کو عمل میں لائے. سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے اس یوم تاسیس کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 96 میں ہم نے آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیں پلیز. یہ اس وقت بھی 97 الیکشن میں ہم نے ایک سیٹ بھی دی اور اس کے بعد جتنی ہماری کینڈیڈیٹ تھی جتنی بھی ہماری امیدوار تھے جتنی بھی الیکشن کنٹیسٹ کی وہ تقریباً 90% چلے گئے. روزانہ اخبارات پہ آتا تھا کہ آج جو ہے نا فلانا پارٹی چھوڑ رہا ہے آج فلانا پارٹی چھوڑ رہا ہے. ایک عجیب کیوس کی اور ایک تعصب دیا جاتا ہے کہ پیچھے خبر ہو. 97 کے بعد دوسری الیکشن آئی. دوسرے الیکشن 2002 میں بھی ایک سیٹ ہم جیت سکے. اور میرے میاوالی کی دوست بیٹے ہوں گے ادھر کہ میاوالی میں صورتحال یہ ہو گئی کہ خان صاحب جو اپنا حلقہ تھا اس کی تمام ٹرانسپورٹ غائب کی گئی. آپ بیٹھے تمام ٹرانسپورٹ غائب کی گئی. ہمیں کہا گیا کہ آپ سوابی سے اور پشاور سے جو ہے نا گاڑیاں بھیجیں. تقریباً اس وقت شترمان خان بیٹھے ہیں تقریباً ہم نے 150 لائن فوج یہاں سے بھیجے. اور اسی وجہ سے عمران خان جیتا کیونکہ اگر یہ گاڑیاں نہ جاتی تو ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا کوئی ارینجمنٹ بھی نہیں تھا. اور اس وقت بھی خان صاحب جو ہے نا پوری ملک پہ کمپین کر رہے تھے. انہوں نے تجویز کیا کہ آپ صرف میاوالی پہ فوکس رکھیں کہ میاوالی سیٹ جیتنے والی تھی. اور خان صاحب ایم این اے بن گئے میاوالی سے. پھر نیکسٹ الیکشن آیا 2008 کا. 2008 میں پارٹی نے بائیکاٹ کیا اور وہ بائیکاٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت کے نہیں بلکہ اس میں بھی شاہ فرمان نے بڑی وہ شرارت کی اور کوئی طریقہ کیا اور جو ہے نا خان صاحب کو کنوینس کیا تو اس نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. 2008 میں بائیکاٹ رہا. اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن ہوا 2016 میں اور پھر 13 میں نہیں 2012 میں ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ہو گیا. انٹر پارٹی الیکشن شروع ختم ہو گیا 13 ختم ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے کے پی کے میں پہلی حکومت بنی جو الائنس کی حکومت تھی. اور باقی پنجاب میں ہماری سیٹیں اچھی رہی ہمارے ووٹ اچھے رہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہوا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ہم تو 4-5 لوگ تھے. یہ شاہ فرمان
اور ادھر عاجی صاحب اقبال اور پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. خان صاحب جب آتے تھے تو ہمیں پریشانی ہوتی تھی کہ کھانا کیسے کھلائیں گے. تو کبھی میں کوئی چندہ جمع کر کے ایک اس کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی جو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز چوک سکھاتے ہیں, تو وہ ہم اس کو 8 پاٹ میں رکھ کے گاڑی میں اس کو کھلاتے تھے. اور مطلب اتنی قصے ہیں. ایک دفعہ ہم گئے ایک جرسی کے لیے, یہ تقریباً ظہر کے بعد جلسہ تھا, تو گئے تو کوئی نہیں تھا. تو خان صاحب گھوم رہے تھے کہ کیا ہے, تو میں نے کہا جی ہم مسجد میں بھی اعلان کر رہے ہیں. تو ہم نے مسجد میں اعلان کیا کہ خان صاحب آئے آؤ جوائن آپ جرسی کے لیے. تو ہم نے بہت سب سے, یعنی ہمارے پاس پیسے بھی نہیں, ہم سیٹلمنٹ لوگ ہیں, یعنی ہم نے گرو کیا. یہ ہمارے ساتھ بندے ٹیم بیٹھے ہیں. جب میں ہمارا الیکشن تھا, بائی الیکشن تھا, کب بائی الیکشن تھا جو مانسیرا میں تھا اور 2010, وہ ہماری شروعات تھی. تو ایک بس یقین اور پھر ڈاکٹر امجد کہیں سے یہ ہم اس کو اکٹھا کر کے مراد سعید جو ہے اس وقت اس کو ہم نے یوتھ کا ISF کا صدر بنایا تھا. تو وہ بہت اچھا افیکٹولی لگا رہا اپنے اسٹوڈنٹ اس میں. پھر ہمارے پاس یہ کیا ہو کہ مین پارٹی تو نہیں تھی. علامین خان بیٹے ہیں. اچھا یہ ہمارے پاس آئے رات کو, میں سویا ہوا تھا, مراد سعید اور یہ آئے. تو میں نے پہلے ملاقات ان سے نہیں تھی, تو مراد سعید نے کہا کہ اس کو ہم نے پتہ نہیں کیا ذمہ داری دینی ہے. وہ ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی, میری اور مراد سعید کی. یہ کہتے کہ یہ کیا ہے, میری پہلی ملاقات ہے, آپس میں آپ کی لڑائی ہے. بہرحال جو ہم خان صاحب کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے, پھر ہم ISF اور یوتھ کی طریقے کریں. ہماری مین پارٹیز نہیں تھی, آرگنائزیشن نہیں تھی. پہلا دھرنا ہم نے دیا جو باغ نارائن میں, اس میں جو ہے نا پارٹی, یہ 2011 کی بات ہے, 2011 کی بات ہے, وہ 2 دن ہم نے, اور اس میں تسلیم بتاؤ خان صاحب کو ہم نے کنٹینر پہ اوپر سلایا, لیکن 2 دن اس کو کھانا نہیں کھلایا. یعنی ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھوکا تھا. نہیں, یہ جو ہے یہ تو دھرنا ہے, چائے شاہ پلاتے تھے. تو مجھے احساس ہوا, میں نے شبنم کہا کہ تو 2 دن کھانا نہیں کھایا, اور وہ انتہائی بھوکا تھا. تو پھر ہمارا ایک ابھی تحصیل ناظم رہا ہے, اس کو ہم نے کہا کہ یار کوئی کھانے شانے کا ارینجمنٹ کرو. تو واپس ہی پہ ہمارا ایک چھوٹا سا پلیٹ تھا, اس پہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا. یعنی خان صاحب کو جس طرح ہمارا ایک اسٹرگل رہا ہے, جو جہد رہا ہے, کوئی سیریس نہیں لیتے تھے. آج ہم سب یہاں کیوں اکٹھے ہوئے؟ وہ اس لیے کہ عمران خان نے جب یہ پارٹی کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے اس پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف, یعنی کہ انصاف کی تحریک. اور انصاف کی اس جد و جہد کے لیے جو اس میں شامل ہوتا رہا, ساتھ آتا رہا, وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے. یہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. تو یہ پورا آج کا تھیم ہے. آج کا جو تھیم ہے وہ ہے انصاف. ہم کیوں چاہتے ہیں معاشرے میں انصاف ہو, اور جو کچھ ظلم جبر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, عدالتیں فیصلہ دیتی بھی ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. زبیر عمر جو کہ گورنر سندھ رہے, نواز شریف اور مریم نواز کے سپوکس پرسن, انہوں نے 3 دن پہلے ٹی وی پہ بتایا ہے کہ نواز شریف جب جیل میں تھے ہر ہفتے 100 سے 150 لوگ ان کو ملنے جاتے تھے. صبح سے ملاقاتیں شروع ہوتی تھی, دوپہر کے آخر تک جاری رہتی تھی. 7-8 لوگ تو پارٹی کے جو بڑے تھے وہ پرماننٹ ہوتے تھے, اور باقی لوگ چینج ہوتے رہتے تھے. کبھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کسی کو عدالت نہیں جانا پڑا اجازت کے لیے, کوئی شکایت کسی کو نہیں ہوئی, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان تھے. لیکن ان کا یہ ظرف دیکھیں کہ بہنیں عمران خان کی سڑک پہ بیٹھی ہیں, ان کے بچوں سے ان کی جیل مینول کے مطابق بھی بات نہیں کرائی جاتی. کورٹ آرڈر دیتا ہے, اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو کورٹ کے فیصلے آئے ہیں ریزرو سیٹس کے حوالے سے, سینٹ الیکشن کے حوالے سے, باقی کیونکہ تحریک انصاف کہ جو حق میں فیصلہ تھا وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا. اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آزاد عدلیہ کے لیے, انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. تو یہ ہے آج کا بنیادی تھیم آج کے اس پورے پروگرام کا.
1996 میں جب عمران خان نے یہ تحریک شروع کی، یہاں باقی بھی پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں چھوٹا سا تھا تو یہ اتنے ہی تھے، ویسے یہ ادھر ہی رک گئے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوں. لیکن یہ لوگ میٹنگ جب کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور بھی ہمارے لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں اور اس دنیا میں کچھ لوگ موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، آمین. وہ ہمیں کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، ہم چھوٹے تھے نا، کہتے تھے باہر بیٹھو، تم باہر بیٹھو. یقین جو پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے فارم 47 کے ہیں یا فارم 45 کے ہیں، سب کو مبارک ہو. دوسری بات، اس وقت بانی ارکان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس سخت وقت میں جو لوگ ادھر موجود ہیں وہ بانی ارکان سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. لہذا لیکن میں صرف یوم تاسیس کے حوالے سے، چونکہ 29 سال کا سفر ہے، لائٹر نوٹ میں 2-4 باتیں سنانا چاہتا ہوں. 96 میں پارٹی بنتی ہے، 97 میں ہم الیکشن ہار جاتے ہیں تو 60% لوگ چلے جاتے ہیں. 2002 میں الیکشن ہار جاتے ہیں تو باقی بھی 40% چلے جاتے ہیں. پورے پاکستان میں 7 آدمی رہتے ہیں. ذرا خان صاحب کا حوصلہ دیکھو. پرویز مشرف صاحب خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب نے ڈیل نہیں مانی. اب ذرا ڈیل نہیں مانی، خان صاحب کیوں؟ اور جب ہماری حکومت آئی گی پھر دیکھیں گے. اب میں حیران کہ خان صاحب یہ حالات دیکھو، ہماری حکومت اور یہ کب آئے گی؟ چلو اس کا تو بندہ جواب ہی نہ دے سائٹ پہ. اس کے بعد سے کئی دفعہ 2004 2005 میں اگر میں نے خان کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کوئی جگہ دکھائی کہ خان صاحب یہ حکومت کا حال ہے، تو خان صاحب نے کہا فکر نہ کرو، جب ہماری حکومت آئی گی ہم اس کو ٹھیک کریں گے. یہ اللہ کو پتا ہے کہ اتنے کمزور وکٹ کے اوپر بھی خان صاحب نے پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل نہیں کی، اور کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہماری حکومت نہیں بنے گی. میں صرف 2 سختیوں کی بات کرتا ہوں آج جو سختی گزر رہی ہے سب پہ. ایک سختی یہ کہ جو 2002 میں خان نے ڈیل نہیں کی تو 2002 سے 2009 تک ہمارے اوپر، ہمارے چند ورکر کے اوپر ہم کم تھے، بہت زیادہ سختی گزری. لیکن آج میں خان صاحب کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان کی اسٹرگل کا پتہ چل جائے. ایم پی اے سابقہ ایم ایل اے تو چھوڑو، وہ تو ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے. جب کسی ناظم کے پاس جاتے تھے یو سی کے، خان صاحب کے لیے کھانا کرتے تھے تو پہلے وہ ہمیں پالیٹکس سکھاتے تھے اور عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے. میں حیران ہو جاتا تھا کہ خان صاحب یہ ساری چیزیں کس طرح برداشت کر لیتے ہیں. تاریخ کامیاب ہوتی ہے، پاکستان میں انشاءاللہ انصاف آتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا. ہمیں صرف دلیر لوگوں کی ضرورت ہے، مسلم لوگوں کی ضرورت ہے. عمران خان اب یہ 2025 پاکستان تحریک انصاف کے 29ویں یوم تاسیس پہ تحریک انصاف کے 29 سال پورے ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور نمبر 1، جہاں ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں وہی ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے امتحان و آزمائش سے محفوظ رکھے. نمبر 2، حالیہ بھارتی اقدامات اور الزامات کی ہم سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی پوری قوم
अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी पाक अफवाज के साथ पूरी कौम पुरज़म है। और जिस तरह हमारे लीडर साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि हम पाकिस्तान पे किसी भी किस्म की बैरूनी जारहियत होने की सूरत में भरपूर जवाब देने का सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम का अपने दुश्मन को एक ही जवाब होगा, अल्लाहु अकबर। नंबर 3, आज हम अपने बानी कायद जनाब इमरान खान साहब की नाजायज असीरी की भरपूर मजम्मत करते हैं और इमरान खान साहब समेत तमाम बेगुनाह सियासी असीरान बशमूल वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का और दीगर का पुरजोर मुतालबा करते हैं। नंबर 3, कौम ने अपने लीडर इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा लिया गया। ये अवाम के हक पे डाका और आईन पे हमला है। ये अवाम के हक पे डाका और आईन पे हमला है। हम अपने जायज मैंडेट की वापसी का पुरजोर मुतालबा करते हैं। नंबर 4, मुल्क में जारी जुल्म, फस्तायत और तमाम ये जो जुल्म हो रहा अपनी तमाम हुदूद और क़यूद फलांग चुका है। हम मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुल्क में मुअत्तल शख्सी, सियासी, सहाफती आजादियों और बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली का भी पुरजोर मुतालबा करते हैं। और नंबर 5, आखिरी मुतालबा, सेकंड लास्ट, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को इंतहाई कमजोर किया जा चुका है। हम आईन की अपनी असल शक्ल में बहाली और आला अदलिया के वक़ार को बहाल करने का भरपूर मुतालबा करते हैं और साथ ही इस अज़म का भी इजहार करते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने कायद इमरान खान की क़यादत में इक़्तिदार में आकर आला अदलिया की खुदमुख्तारी व आज़ादी को यकीनी बनाएगी और मुल्क को सही मायनों में आईन और कानून पे चलाने की भरपूर कोशिश करेगी, नहीं बल्कि आईन और कानून की हुक्मरानी और मुल्क को इंसाफ पे चलाने की एक अजीम तरीन पुरअमन अवामी सियासी तहरीक है। अपने कायद इमरान खान के विजन के मुताबिक हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तर्ज पे एक अजीम इस्लामी फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे और मुल्क को कुरान और सुन्नत और नबी आखिर ज़मान खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। और अदियाला जेल ट्रायल में 1 महीना पहले तक हफ्ते में 2 दफा एज ए मुल्जिम खान साहब से मुलाकात होती थी। तो 29वें योम तासीस पे मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको कभी कोई स्कोर सेटल करना हो और आपको लगे कि अलीमा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है या बुशरा बीबी पाबंदी सलासल है या हमारे वर्कर्स को या हमारी खवातीन को जब सड़कों पे घसीटा जाता है और आपको कभी स्कोर सेटल करना हो और आपने कहना हो कि उमर अयूब जो है वो गद्दारों की सफ में खड़े हैं या CMKP अली अमीन साहब गद्दारों की सफ में खड़े हैं या जरताज गुल या हमारे MNA या हमारे MPA या हमारे सेनेटर या हमारे टिकट होल्डर या हमारे जो भी स्टेक होल्डर है वो गद्दारों की सफ में खड़े हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम खान साहब से मिलते हैं तो मैंने एक कहीं पर हदीस मुबारक पढ़ी थी कि अल्लाह ताला सफेद बालों से हया करते हैं। हमारे घर में सबसे बड़े जो मेरे बाबा है जिनकी भी खान साहब से उम्र बड़ी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी उम्र का जो सुकून है और मेरी पूरी उम्र का जो एक कहते हैं ना कि फैसिलिटी मिले वो मेरे वालिद साहब को मिले, मेरे बाबा को मिले। तो हमारे खानदान में भी यही सोचते हैं। तो एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने से ये याद रख लेना कि आपका लीडर इमरान खान आपकी तरफ देख रहा है, वो आपकी तरफ देख रहा है।
काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ है, और जब वो हमें वहां पे बुलाता है तो ऐसे सर पे हाथ रखते हैं तो उसकी एक एक रग नजर आती है। आप अपने वालिद मोहतरम के हाथ को पकड़िएगा, आपको फील होगा कि एक एक रग जब उस शख्स की उसकी नजर आती हो, एक एक तकलीफ उसने जिंदगी में गुजारी हो, वो आपके लिए तकलीफ गुजारा और हम एक दूसरे का स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब वो दूर से देखता है कि वो गुलाब खड़े होते हैं। हमारे 26 नवंबर के शोधा के नाम वजीर आजम इमरान खान साहब, उनके नाम जो हमारे लीडर है, कायद है और पाबंद सलासल है, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद और रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसान नियाजी साहब, इजाज चौधरी साहब, हमारे प्याज झंझरा साहब MLA ये जेल में और कुर्बानियां इन्होंने दी है, हमारे मियां गौस साहब ने कुर्बानियां दी है, हमारी यहाँ पे बुजुर्ग हमारी वाला की जगह रेहाना डार साहब और उनके तीनों बेटे, आपके ऊपर हम लोग फख्र करते हैं। यहाँ पे हमारे इस वक्त बिलाल एजाज साहब जो DC हो गए, एहसान विर्क साहब और हमारे नून साहब, हमारे जनाब फैसलाबाद से हमारे आतिफ चौधरी साहब ननकाना साहब से, हमारे जनाब उनके साथ साथ उमर हसान नियाजी साहब हमारे बड़े करीबी साथी जो मिलिट्री प्रिजन में है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि इस वक्त हमारी कुलसूम अकरम साहबा यहीं पे है, उनके वालिद साहब जनाब मियां महमूद और रशीद साहब और उनके हस्बैंड जनाब मियां अकरम उस्मान साहब इस वक्त भी जेल में मिलिट्री प्रिजन में है। ये तकरीब उनके नाम पे हम लोग डेडिकेट करते हैं। यहाँ पे मैं ये कहता चलूं क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, जुम्मे का टाइम है, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जितने पार्लियामेंटेरियंस आप यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट बैठे हैं, आपको वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़े होने पे पूरी कौम सलाम पेश करती है। यहाँ पे मैं सलाम पेश करता हूँ अपने भाई जनाब हमाद अजहर साहब जो कि मुस्ताफी हो गए, उनके साथ अली अमीन खान साहब जिन्होंने बड़े मुश्किल टाइम पे हैसियत सूबाई सदर KP सूबे को चलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाऊद शाह साहब, हमारे सूबाई प्रेसिडेंट बलोचिस्तान जुनैद अख्तर खान, हमारे मौजूदा सूबाई सदर आलिया हमजा साहिबा हमारी इस वक्त जेल से रिहा होकर आई है, जनाब हमारे हलीम आदिल शेख साहब हमारे जो इस वक्त सूबाई सदर है, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा भी ज़तात गुल साहब, शिबली फराज साहब, और आज भी आपको ये बताऊं हमारे दो साथी इजाज चौधरी साहब और फरत अब्बास साहब, इनके केस डीलिस्ट हुए सुप्रीम कोर्ट में। हाफिज फरत अब्बास साहब हमारे जो है, इनका जनाब इनके और इजाज चौधरी साहब के दोनों के आज केसेस डीलिस्ट हुए। आज हमें किस चीज की जरूरत है? ये सब का सब हम लोग जो जदोजहद खवातीन हज़रात कर रहे हैं वो किसकी है? वो आईन और कानून के लिए। आज सुबह मियांवाली से आके मैं जिस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया, वहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा गाल बैठी थी, हम लोग दर बदर फिर रहे हैं, हमारे कंटेम्प्ट के केसेस है, जस्टिस सुन नहीं रहे। वो किस लिए? कि हमें हमारा हक मिले कि हम लोग जाके जेल में अपने महबूब कायद के साथ मीटिंग कर सके। कोई जमीन आसमान नीचे नहीं होता खवातीन हज़रात, और यहाँ पे अदल का फौजदान है जिसके लिए ये पार्टी हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनाई। आखिर में ये मैं बात करूंगा कि जो हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, खवातीन हज़रात ये कब्ज़ा जंग है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हम लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और ये भी मैं कहता चलूं कि इस वक्त का जो प्राइम मपेट शोबाज शरीफ है या जरदारी है,
ان میں وہ سکت نہیں ہے یا کوئی شخص کر سکتا ہے، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان، جس نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا بعد میں، بار پہلے کریں گے اور آخر میں جو بات کروں گا کہ دریا سمندر میں بہتا ہے، دریا سمندر میں بہتا ہے۔ افواج پاکستان نے پاکستان کی عوام کی امنگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان زندہ باد۔ میں اس وقت اپنے آپ کو شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب پاتا ہوں، میں کوئی لمبی بات کر ہی نہیں سکوں گا۔ دیکھیں، یہ قافلہ جو آپ لوگوں نے شروع کیا، عمران خان صاحب نے شروع کیا، آپ میں سے بہت سو کا ساتھ اس قافلے سے بہت طویل ہے، میرا ساتھ شاید مختصر ہے، لیکن خان صاحب سے میرا ساتھ قدر طویل ہے۔ 2008 سے جب میرے والد صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، شوکت خان ہمارا آنا جانا ہوا، تو اس وقت میں نے دیکھا خان صاحب سے ملاقات ہوا کرتی تھی، علیمہ آپا سے ملاقات ہوتی تھی، کہ انصاف کا جذبہ خان صاحب میں کتنا مضبوط تھا۔ جو کمرہ میرے والد صاحب کو دیا گیا، والد صاحب ایک بڑے وکیل تھے، شہر کے بڑے بڑے لوگ بظاہر جن کو بڑا کہا جاتا ہے انہیں ملنے آتے تھے، اسی کمرے میں ساتھ والے بستر پر ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اور اس ٹرک ڈرائیور کے لوگ بھی اسی طرح اس کو ملنے آتے تھے۔ خان صاحب نے کہا، دیکھو یہ ہے انصاف، ہم نے معاشرے میں واقعتاً انصاف پیدا کرنا ہے، کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو وہی صحت کی سہولت دینی ہے، وہی ڈاکٹر دینے ہیں، وہی نرسیں دینی ہیں جو کسی اور کو دینی ہے، غریب اور امیر کا فرق ہم نے اس معاشرے میں ختم کرنا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو خان صاحب سے میں نے 2008 میں عملاً سیکھا، اور اس کے بعد شوکت خانم کے بہت سے معاملات میں میں شامل رہا۔ 2013 آ گئی، خان صاحب زخمی ہوئے، وہ گر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، الیکشن سے ایک دن پہلے ہسپتال سے الیکشن کے فوراً بعد خان صاحب کا خود مجھے فون آیا کہ آؤ مجھے ملو۔ میں گیا ہسپتال، ان کا ہاتھ پکڑا، میری بیگم ساتھ تھی، ہم بیٹھے رہے ساری رات خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، تم نے اس کے لیے لڑنا ہے۔ میں نے کہا بالکل خان صاحب، اس کے لیے لڑیں گے۔ وہ چلتا رہا معاملہ۔ خان صاحب نے پھر دوبارہ مجھے ستمبر 2022 میں فون کیا کہ مجھے آؤ ملو، حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے۔ تو آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب کا حکم تھا، وہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے دل میں، دل کی گہرائیوں میں، ہڈیوں میں، خون میں یہ عزم دوڑتا نظر آتا ہے کہ فتح بالکل ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو ظلم اس وقت اس ملک میں برپا ہے، جو بربریت، فسطائیت اس ملک میں برپا ہے، یہ قائم نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشیت عزدی نے اس جماعت کو، آپ سب کو اکٹھا کیا ہے اس ملک کو بدلنے کے لیے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تمام زندگی مجھے لگتا ہے اسی وقت کے لیے، اسی کوشش کے لیے، اسی کاوش کے لیے میں نے صرف کی۔ 33-34 سال جو وکالت میں گزارے، اس سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب وہ لمحہ آئے پاکستان کی تاریخ میں، ہماری قوم کی تاریخ میں، جب ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے، جب ہم اس ملک میں واقعتاً مساوات کا نظام قائم کریں گے، انصاف کا نظام قائم کریں گے، جو عورت مرد دونوں کو یکسر مساوی مواقع حاصل ہوں گے، رنگ نسل کی تمیز نہیں ہوگی، مذہب کی تمیز نہیں ہوگی مواقع کے حوالے سے، وہ وقت مجھے لگتا ہے آ گیا ہے۔ جس طرح عمر کوٹ میں الیکشن لڑا ہم نے ابھی چند دن پہلے، جس طرح سندھ کے پانی کے لیے ہم نے آواز بلند کی، جس طرح بلوچستان ہم گئے، وہاں جو گمشدہ لوگ ہیں وہاں ہم بیٹھے لگپاس مستون میں، پورا پاکستان آج تحریک انصاف کی جانب دیکھ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جا سکے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم سب کو ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے پاکستان کی تقدیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا۔ تب اور کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ اور ہم کر نہیں سکتے، ہماری شب و روز اسی کام کے لیے اب وقف ہے۔ تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں عمران خان کی تحریک کا خادم ہوں، میں پاکستان میں جو مساوات کا جذبہ ہے، جو مساوات کی تحریک ہے، جو اونچ نیچ کو ختم کرنے کی تحریک ہے، اس کا خادم ہوں، ہم سب اس کے خادم ہیں۔
तो हम सबको आगे बढ़ना है, हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ना है, एक दूसरे की हमें सपोर्ट बनना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द, आपकी सोच से भी जल्द ये कुफर, ये जुल्म का निज़ाम खत्म होने वाला है और इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम वाक़अतन कायम होगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। सबसे पहले आमिर डोगर साहब, आपके काइंड रिमार्क्स, जनरस रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया। मैं इनफैक्ट ऐसे अल्फाज का यूज टू भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इब्तिदा ये करूँगा कि आज का दिन एक रिफ्लेक्शन का दिन है। हम सब लोग आज इस मर्द आहन के बदौलत हम यहाँ इकट्ठे हैं। आज से 29 साल पहले उन्होंने जिस पार्टी की बुनियाद रखी वो फकत 8 लोगों पे मुश्तमिल थी। इतने लोग नहीं थे उनके साथ उस पार्टी में कि हर ओहदे के लिए एक बंदा हो, और 1 महीने के बाद वो 12 बंदों पे मुश्तमिल पार्टी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंतक कोशिश की वजह से, इसके नजरिए की वजह से, इसकी स्ट्रगल की वजह से आज आप प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्राउड होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। इस वक्त जो इलेक्शन हुए 12 करोड़ उसमें रजिस्टर्ड वोटर थे। 12 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 175 पॉलिटिकल पार्टी है। आप 12 पॉलिटिकल पार्टी 14 पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पार्लियामान में है। 8 पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में, 6 पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो डाले गए 6 करोड़ वोट में से 3 करोड़ वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टी ने लिया। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहली हुकूमत बनी केपीके में, लेकिन जब केपीके की हुकूमत बनी ये 10वीं असेंबली थी, क्योंकि इन प्रैक्टिस 971 से असेंबली को पहली असेंबली माना जाता है केपीके की। लेकिन 2013 में जब केपीके की हुकूमत बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अलायंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। 2018 में पहली अपनी हुकूमत बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ केपीके में 2/3 मेजॉरिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अली अमीन साहब के, जिसको खान साहब का भरपूर एतमाद हासिल के, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो खान साहब के ऐसे जियाले हैं, ऐसे टाइगर है, जिन्होंने अपने सूबे के खसारे को सरप्लस में बदल दिया। 200 अरब का सरप्लस पाकिस्तान के तारीख में किसी सूबे और हुकूमत के पास नहीं आया। ये सिर्फ केपीके का सूबा है और ये मरहूनी मुन्नत हुआ है हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से। वी आर सो प्राउड ऑफ यू वजीर आला साहब। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि हम रिफ्लेक्शन करें माजी पे। आप लोगों के क्रैक डाउन हुआ, आपके अरेस्ट हुए, आपके घर सफर हुए, आपके बच्चे सफर हुए, आपके कारोबार सफर हुए, आपने 1-1 अरब 50-50 करोड़ के ऑफर टुकराए और फिर भी आप खान साहब के साथ डटे रहे। वो लोग जो डटे रहे, मैं खान साहब के एक नुमाइंदे की हैसियत से, उसके एक जानशीन की हैसियत से, उसके अदना वर्कर की हैसियत से, लेकिन बहैसियत चेयरमैन तुम सब लोगों को झुक के सलाम पेश करता हूं कि आप उसके नजरिए के साथ खड़े रहे। इस वक्त इतने सख्ती में यह मिसाल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मिसाल कायम की है। लेकिन आज का दिन, इतने सख्ती में यह मिसाल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मिसाल कायम की है। लेकिन आज का दिन फकत ये नहीं है कि हम ये कहें कि हमने क्या कुछ किया था फास्ट में, किस तरीके से ये पार्टी बड़ी है। आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। वी हैव a lot to do more। 1996 में देखे, शायद आज के मुकाबले में लोड शेडिंग कम थी। 1996 में जिस वक्त खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली, उस वक्त इंसाफ का हसूल इतना मुश्किल नहीं था जिस वक्त आज इंसाफ का हसूल मुश्किल है। 1996 में पाकिस्तान में वो जजेस थे
کہ لوگ ان پہ کتابیں لکھا کرتے تھے. اس لیے عدلیہ اس وقت کے عدلیہ آج کے عدلیہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اور مضبوط تھی. ہمارا سٹرگل ابھی شروع ہے. ہم نے وہ کچھ اچیو نہیں کیا ابھی جو ہم نے اچیو کرنا ہے, جو آپ کے لیڈر نے آپ کو بنیاد رکھ کے دیا ہے. یہی ہے وہ ریزن جس کے لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں گزاروں گا لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا. الحمدللہ آپ کا لیڈر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم ایک بات واضح کر چکے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کبھی صرف یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے پاسٹ میں کیا کیا, لیکن اپنے سارے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے. ہم بھی پاکستان میں ہیں, پاکستان کے چیلنجز سے واقف ہے, پاکستان کے عوام سے واقف ہے, پاکستان کے جو یوتھ ہے ان کے ضروریات سے واقف ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں نے کبھی ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے, لیکن ڈائلاگ اگر ہوگی تو وہ ہوگی قانون کے لیے, آئین کے سپریمیسی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, اس کی ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. میں اگر باہر نکلوں گا تو قانونی راستہ اڈاپٹ کر کے میں نکلوں گا. ہم چیف جسٹس سے ملاقات میں صرف ایک عرض کی تھی. جب ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے تھے, ہم نے کہا خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں جج میرا کیس سنیں. ہم وقت یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں وہ حق دیا جائے. فیئر ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہمارا حق ہے, وہ ہر صورت ہمیں ملا جائے. خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوں گے. یہ سارے بیس لیس اور بوگس کیسز ہیں. خان صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دروازے ہمارے بند نہیں ہیں. اس کا مطلب کمزوری نہ لے. پاکستان تحریک انصاف روز بروز مضبوط ہو رہی ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اپنا سٹرگل پارلیمان میں بھی جاری رکھے گی, عدالتی کارروائی بھی جاری رکھیں گے. اپنے الائنس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فیوچر کا لائے عمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہوئے کر کے آگے کی طرف بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب بہت جلد رہا ہوں گے. مایوس نہ ہونا. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. انشاءاللہ آپ کا لیڈر, آپ کے یہ آواز جو آپ کے ذہنوں میں وہ بٹا چکا ہے, انشاءاللہ وہ لیڈر آج بھی سٹرانگ ہے. انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہے گا. وہ بہت جلد باہر آئے گا, ہم کو لیڈ کرے گا. ایک مرتبہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ہے کہ آزاد عدلیہ ہو, پریس آزاد ہو, عورتوں کے حقوق کے تحفظ ہو, جو مائنارٹی ہے ان کی حقوق کی تحفظ ہو, ایمان مضبوط ہو, عدلی آزاد ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سٹرگل ہمارا کنٹینیو کرے گا اور اس وقت تک کریں گے جب تک یہ حاصل نہیں ہوتے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. ہم نے بنائی تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے. اور آج مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آپ سب لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, جہاں پر بھی دنیا کے جس کونے میں ہیں, آپ سب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف جس مقصد کے عمران خان نے بنائی تھی کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے. وہ نظریہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ پورا زور لگا کے نظام نے ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن نظریہ ہونے کی وجہ سے ختم نہ کر کے ثابت ہوا کہ آپ لوگ ایک نظریہ ہیں. اور میں آپ سب کو اور عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیل میں ضرور ہیں لیکن آپ جیتے ہوئے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کے نظریے کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ ہار چکے ہیں اور وہ یہ جان بھی چکے ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں. اب صرف انہوں نے اعلان کرنا ہے اپنی ہار کا, اور انشاءاللہ ہم سب مل کے بہت جلد ان سے یہ اعلان بھی کروائیں گے. میری آج کے اس موقع پر صرف ایک بات یہ ہوگی, جس طرح آپ کی کبھی ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے آپ کی, تو یہ بھی آج دن جو ہے تحریک انصاف کی پیدائش کرتی ہے. تو ہر انسان اپنا انالیسس کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا, پچھلے ایک سال میں کیا پایا, کیا کھویا, اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ سب لوگوں سے, ہمارا نظریہ عمران خان ہے. عمران خان کا پیغام ہمیں اگر خود ملاقات نہیں بھی ملتی کسی کے ذریعے مل جاتا ہے. جب عمران خان کا پیغام ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں کسی اور کے بیانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی اور کے بیانے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا اتحاد, آپ کا اتفاق مضبوط کرتا ہے عمران خان کو, آپ کے نظریے کو, آپ کی پارٹی کو, اور کمزور کرتا ہے آپ کے دشمنوں کو.
अगर हम हमेशा जो एक बात करने से पहले तरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने की और सब भी करते हैं, वो क्या है? ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन। कि हमने खुद अपने अंदर इसके ऊपर अमल शुरू किया या नहीं किया, ये हर बंदा अपना एनालिसिस कर ले। फिर इमरान खान साहब बात करते हैं मदीना की रियासत की। मदीना की रियासत में सिर्फ इंसाफ था। अपने अंदर खुद के आज हम सब ने अदालती इंसाफ, माशरती इंसाफ और माशी इंसाफ को क्या अपने अंदर तब्दील कर दिया है अपनी जात के अंदर। और तीसरी बात इमरान खान हमेशा करते थे कि खौफ का भूत तोड़ दो और मैं का भूत तोड़ दो। खौफ का भूत तो हमने तोड़ दिया, आखिर में गोलियां मारनी पड़ी हमारे लोगों को और हमें ही लोगों को, लेकिन मैं का भूत हमने से बहुत लोगों ने नहीं तोड़ा था। मैं के भूत को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये मैं का भूत अगर कोई ये समझता है किसी के पांव खींचकर या किसी की तस्वीर करके या साजिश करके वो आगे बढ़ सकता है, तो ये उसकी भूल है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला में देनी है, तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला में देनी है। और उसके बाद इस दुनिया में जिस नजरिए को फॉलो कर रहे हैं, जिस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको मकाम, हमें मकाम उसने देना है। तो फिर मेहरबानी करके इस लीडर के बयानिए पे चलें, इसकी बात पे चलें, इसकी बात पे अमल करें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। और हमारा आज यहाँ पे फैसला होना चाहिए आज की सुबह तासीर पे कि आज जो एक चीज यहाँ पे नहीं है, सब कुछ इंशाअल्लाह इमरान खान ने साबित कर दिया अपनी कुर्बानी से। आप लोगों की कुर्बानी ने साबित किया, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तरीके इंसाफ के लोगों ने साबित किया। अब साबित हो चुका है। अब एक चीज जो कमी है वो है इमरान खान हमारे दरमियान नहीं है। तो हम सब ने सिर्फ एक चीज पे काम करना है कि इमरान खान को अपने दरमियान हमने लेके आना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले साल जब योम तासीस होगा, इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और हमारे साथ होंगे। मुबीन आरिफ जट साहब आप तशरीफ रखें, आप सुबह से बड़े एक्टिव हैं। गुलाम मोहम्मद लाली साहब आप इस बार योम तासीस मुबारकबाद उसकी पेश करता हूँ। 29 साल पहले हमने इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के बुनियादी असूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक हम अपने मंशूर पर कायम हैं। और उस बुनियाद रखते वक्त उन्होंने क्या कहा था और क्या हुआ, आइए सुनते हैं ये वाला पैकेज। चलाइए जी। आपको बिल्कुल इंशाअल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमरान खान पाकिस्तान। आप साहब इसको रोक दीजिएगा। अब हम सब मिलकर आखिर में पाकिस्तान का कौमी तिराना सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहद रहेंगे, कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह अदलिया की आजादी, इंसाफ का हसूल ये हमारे नस्बुलैन में शामिल है और इंशाअल्लाह